ہومو ڈیوز مستقبل کی تاریخ قسط نمبر 5 دی ہیومن سپارک آتش انسانی۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ ہومو سیپین دنیا کی سب سے طاقتور اسپیشی ہے۔ ہومو سیپین کے خیال میں انہیں ایک برتر اعلیٰ اخلاقی مقام حاصل ہے اور انسانی زندگی کو سور، ہاتھی اور بھیڑیے کی زندگی سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ اتنا واضح نہیں ہے واقعی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کیا انسانی زندگی حیوانی زندگی سے اس لیے بہتر ہے کہ انسانی معاشرہ حیوانی معاشرے سے بہتر ہے؟ امریکہ افغانستان سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ امریکی زندگی بنیادی طور پر افغانی زندگی سے زیادہ افضل ہے؟ در حقیقت امریکی زندگی کو زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اوسط افغان کے مقابلے میں اوسط امریکی کی تعلیم، صحت اور تحفظ پر زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک امریکی شہری کی ہلاکت پر ایک افغان شہری کی ہلاکت سے کہیں زیادہ بین الاقوامی واویلا مچایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی عمومی طور پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ طاقت کے توازن کے غیر منصفانہ نتیجے سے زیادہ کچھ نہیں۔ ممکن ہے کہ افغانستان کا امریکہ سے بہت کم اثر ہو، لیکن تو رابور کی چٹانوں میں کسی بچے کی زندگی اتنی ہی مقدس ہے جتنی بیورلے ہلز میں کسی بچے کی۔ اس کے برعکس جب ہم انسانی بچوں کی زندگی کو سور کے بچوں کی زندگی پر فوقیت دیتے ہیں تو ہم یہ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ یہ محض مالیاتی طاقت کے توازن سے زیادہ گہری کوئی بات ہے۔ ہم یہ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ انسانی زندگی واقعی کسی بنیادی وجہ سے زیادہ اہم ہے۔ ہم سیپین اپنے آپ کو یہ کہانی سنانا پسند کرتے ہیں کہ ہم کسی جادوئی خصوصیت کے حامل ہیں جو نہ صرف ہمیں بہت زیادہ طاقت عطا کرتی ہے بلکہ اس اخلاقی مقام پر ہمارے قیام کی اخلاقی دلیل بھی فراہم کرتی ہے۔ وہ مخصوص خاصیت کیا ہے؟ یک خدائی مذاہب کا روایتی جواب یہ ہے کہ صرف سیپین کو ہی ابدی روح سے نوازا گیا ہے، جبکہ جسم تو گل سڑ جاتا ہے۔ روح سزا و جزا کی جانب پرواز کر جاتی ہے، جہاں وہ یا تو ہمیشہ کے لیے جنت کی مسرت حاصل کر لے گی یا جہنم کا ابدی عذاب، کیونکہ سور اور دوسرے تمام جانور کسی روح سے عاری ہیں، لہٰذا وہ اس کائناتی ڈرامے میں حصہ نہیں لیتے۔ وہ صرف چند سال زندہ رہتے ہیں پھر ہمیشہ کے لیے ایک قبض میں فنا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی عارضی سور کے مقابلے میں ہمیں ابدی انسانی روح کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی بچوں کی پریوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی طاقتور داستان ہے جو 21ویں صدی کی ابتدا میں اربوں انسانوں اور حیوانوں کی زندگی مرتب کرتی ہے۔ یہ اعتقاد کہ انسانوں کو ابدی روح حاصل ہے جبکہ حیوان محض فنا پذیر اجسام کے مالک ہیں، ہمارے سیاسی، قانونی اور معاشی نظام کا مرکزی ستون ہے۔ مثلاً اس سے یہ جواز ملتا ہے کہ انسانوں کا نہ صرف غذا کے لیے جانوروں کو مارنا بالکل درست ہے بلکہ محض شکار سے لطف اندوز ہونے کے لیے بھی۔ لیکن ہماری جدید سائنسی ایجادیں اس یک خدائی داستان کی مکمل نفی کرتی ہیں۔ یقیناً تجربہ گاؤں میں اس داستان کے ایک حصے کی تائید ملتی ہے کہ یک خدائی مذاہب کی تعلیم کے مطابق جانوروں میں کوئی روح نہیں ہوتی۔ تمام مفصل تحقیق اور عمیق تجربات کے باوجود ہمیں سوروں، چوہوں یا بندروں میں کسی روح کا سراغ نہیں ملا۔ افسوس کہ تجربہ گاہ کے یہی تجزیے یک خدائی مذاہب کے دوسرے اور کہیں زیادہ اہم حصے کی بھی نفی کرتے ہیں کہ انسانوں میں روح ہوتی ہے۔ سائنسدانوں نے ہومو سیپین کو لاکھوں عجیب و غریب تجربات سے گزارا، ہمارے دل و دماغ کے گلی کوچوں میں تلاش کیا اور ہماری ہر دفاعی دراڑ میں جھانکا، لیکن اب تک وہ کسی جادوئی خصوصیت کو تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ اس بات کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے کہ جانوروں کے مقابلے میں انسان کسی روح کے حامل ہے۔ اگر محض یہی ہوتا تو ہم کہتے کہ سائنسدانوں کو چاہیے کہ تلاش کرتے رہیں۔ اگر انہیں اب تک روح نہیں ملی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے باریک بینی سے تلاش نہیں کیا۔ لیکن حیاتیاتی سائنس روح کی عدم موجودگی محض ثبوت کی عدم دستیابی پر ہی قائم نہیں کرتی، بلکہ اس لیے بھی کہ روح کا تصور ہی ارتقاء کے بنیادی ترین اصولوں کی نفی کرتا ہے۔ اس تضاد کی وجہ سے نظریہ ارتقاء خدائی مذاہب کے پیروکاروں میں اتنی شدید نفرت پیدا کرتا ہے۔ Who is afraid of چارلس ڈارون؟ چارلس ڈارون سے کون خوفزدہ ہے؟ 2012 کے ایک گیلپ سروے کے مطابق صرف 15% امریکیوں کے خیال میں ہومو سیپین کسی خدائی مداخلت سے آزاد محض فطری چناؤ کے ہاتھوں نمودار ہوئے۔ 32% کا خیال ہے کہ ممکن ہے انسان میں ابتدائی حیاتیاتی شکل سے کروڑوں سالوں میں نمو پذیر ہوئے، لیکن اس تمام ڈرامے کو خدائی نگرانی مہیا تھی۔ 46% کا خیال ہے کہ خدا نے انسانوں کو عین بائبل کے بیان کے مطابق اس کی موجودہ شکل میں گزشتہ 10,000 سالوں میں پیدا کیا ہے۔ کالج میں 3 سالوں کی تعلیم ان خیالات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتی۔ اس سروے کے مطابق BA گریجویٹ کے 46% بھی بائبل کی کہانی پر یقین رکھتے ہیں۔
اور محض 14% کے خیال میں انسان نے کسی الوہی مداخلت کے بغیر ارتقا پائی۔ ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریوں والوں میں بھی 25% بائبل کی کہانی پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ محض 29% ہی محض فطری چناؤ کو تنہا ہماری اسپیشی کی پیدائش کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ گو اسکول ارتقاء کی تدریس کا کام بہت ناقص طور پر انجام دے رہے ہیں۔ کٹر مذہبی اس بات پر بضد ہیں کہ اس کی تعلیم دی ہی نہ جائے، بلکہ ان کا اصرار ہے کہ بچوں کو ذہین تخلیق کا نظریہ بھی پڑھایا جائے، جس کے مطابق کل تخلیق کسی اعلیٰ ذہن کی شوخی تحریر ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں۔ یہ کٹر مذہبی بضد ہیں کہ انہیں دونوں نظریے پڑھاؤ اور پھر انہیں خود ہی طے کرنے دو۔ نظریہ ارتقاء پر اتنے اعتراض کیوں ہیں جبکہ کوانٹم طبیعیات یا نظریہ اضافیت پر نہیں ہوتے؟ سیاستدان یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ بچوں کو مادے، توانائی اور خلا کے بارے میں متبادل نظریات بھی پڑھائے جائیں؟ پہلی نظر میں تو ڈارون کے نظریات آئنسٹائن اور ورنر ہائزنبرگ کے دیوکامت نظریات سے کہیں کم خطرناک ہیں۔ نظریہ ارتقاء کا بنیادی اصول یہی ہے کہ دنیا میں موزوں ترین حیات ہی باقی رہ جاتی ہے۔ یہ ایک بہت صاف اور واضح خیال ہے، بغیر کسی الجھاؤ کے۔ اس کے مقابلے میں نظریہ اضافیت اور کوانٹم طبیعیات یہ بحث کرتی ہے کہ زمان و مکان کو بل دیا جا سکتا ہے، کہ ناپید سے پیدا ہو سکتا ہے، اور کوئی بلی بیک وقت زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے عام فہم کا مذاق اڑانے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی کوئی بچوں کو ان بیہودہ خیالات سے محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آخر کیوں؟ نظریہ اضافت کسی کو غصہ نہیں دلاتا، کیونکہ یہ ہمارے محبوب ایقان کی نفی نہیں کرتا۔ بیشتر افراد کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زمان و مکان حقیقی ہیں یا علامتی۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ زمان و مکان کو طے کیا جا سکتا ہے تو خیر آپ کی مرضی، طے کر دیجئے انہیں، ہمیں کیا؟ اس کے مقابلے میں ڈارون نے تو ہمیں ہماری روح سے ہی محروم کر دیا۔ اگر آپ نظریہ ارتقاء کو واقعی سمجھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ روح کوئی چیز نہیں۔ یہ صرف عبادت گزار عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے ہی بہت ہیبت ناک خیال نہیں، بلکہ بہت سے سیکولر افراد کے لیے بھی، جن کا کوئی واضح مذہبی عقیدہ نہیں، لیکن پھر بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر انسان میں ایک منفرد ابدی نفس موجود ہے، جو ساری زندگی نہیں بدلتا اور جو بعد از مرگ بھی باقی رہتا ہے۔ لفظ منفرد، انڈیویجول کے لغوی معنی ہے کوئی ایسی چیز جسے تقسیم نہ کیا جائے۔ یہ حقیقت کہ میں منفرد ہوں، انڈیویجول کا مطلب یہ ہے کہ میرا اصل وجود مختلف اجزاء کے بام ہونے کے بجائے ایک الوہی وجود ہے۔ یہ منفرد نفس بغیر کچھ لیے یا دیے ایک لمحے سے دوسرے لمحے میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ میرا جسم اور دماغ مستقل تغیر پذیر ہے، عصبی خلیے کام کرتے ہیں، ہارمون بہتے ہیں اور عضلات سکڑتے ہیں۔ میری ذات، خواہشات اور تعلقات کبھی ساکت نہیں رہتے، بلکہ شاید سالوں اور دہائیوں میں مکمل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس تمام دورانیے میں پیدائش سے موت تک میں وہی فرد رہتا ہوں، اور امید ہے کہ بعد از مرگ بھی۔ بدقسمتی سے نظریہ ارتقاء اس خیال کو مسترد کرتا ہے کہ میں کوئی ناقابل تقسیم، ناقابل تغیر اور ممکنہ طور پر ابدی نفس ہوں۔ نظریہ ارتقاء کے مطابق تمام حیاتیاتی وجود، ہاتھی اور بلوط کے درخت سے کھولیوں اور ڈی این اے سالموں تک، سب چھوٹے مختصر حصوں سے مل کر بنتے ہیں، جو مستقل بام اور علیحدہ ہوتے رہتے ہیں۔ نئی قسم اور بام ہونے کے عمل سے ہاتھی اور کھلیے بتدریج نمو پذیر ہوئے ہیں۔ تو کوئی ایسی چیز جو ناقابل تقسیم یا ناقابل تغیر ہو، وہ فطری چناؤ کے ذریعے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ مثلاً انسانی آنکھ ایک انتہائی پیچیدہ وجود ہے جو بہت چھوٹے سے حصوں سے مل کر بنا ہے، مثلاً عدسہ، قرنطینہ اور پردہ۔ آنکھ ان تمام اجزاء سمیت اچانک کہیں سے نمودار نہیں ہو گئی تھی، بلکہ اس نے لاکھوں سالوں میں قدم بقدم یہ وجود حاصل کیا ہے۔ ہماری آنکھ بالکل ہو بہو ہومو ارکٹس کی آنکھ جیسی ہے جو 10 سال پہلے زندہ تھا، لیکن یہ آسٹرالوپیتھیکس سے ذرا مختلف ہے جو 50 لاکھ سال پہلے زندہ تھا۔ یہ ڈرائیلولیسٹس کی آنکھ سے بہت مختلف ہے جو 15 کروڑ سال پہلے زندہ تھا، اور اس میں یک خلیاتی جراثومے سے تو بہت ہی مشترک نہیں جو اربوں سال پہلے اس سیارے پر زندہ تھا۔ لیکن ان یک خلیاتی جراثوموں میں بھی ذرات ہوتے ہیں جو انہیں تاریکی اور روشنی میں امتیاز کرنے میں ایک دوسرے کی جانب محرک ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ ان قدیم حسیات سے انسانی آنکھ تک کا طویل سفر اور پیچیدہ تھا، لیکن اگر آپ کے پاس کروڑوں سالوں کا دورانیہ مہیا ہو تو آپ قدم بقدم یہ سفر طے کر سکتے ہیں۔ ایسا اس لیے ممکن ہے کہ آنکھ بہت سے مختلف حصوں سے بنی ہے۔ اگر ہر چند نسلوں بعد ایک معمولی میوٹیشن ان میں سے ایک حصے کو ذرا سا بدل دے، جیسے کرنیا ذرا سا اور خمدار ہو جائے، تو لاکھوں سال بعد ان تبدیلیوں سے ایک انسانی آنکھ بن سکتی ہے۔ اگر آنکھ ایک مکمل وجود ہوتی
جس میں مختلف حصے نہ ہوتے تو یہ کبھی فطری چناؤ کے ذریعے نمو نہ پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ نظریہ ارتقاء روح کے خیال پر یقین نہیں کر سکتا، کم از کم اگر روح کا مطلب ناقابل تقسیم، ناقابل تغیر اور امکانی طور پر ابدی ہو۔ ایسا کوئی وجود قدم با قدم ارتقاء سے تو جنم نہیں لے سکتا تھا۔ فطری چناؤ انسانی آنکھ پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ آنکھ کے حصے ہوتے ہیں لیکن روح کے تو حصے نہیں ہوتے۔ اگر سیپین کی روح قدم با قدم ہومو ایرکٹس کی روح سے نمو پذیر ہوتی تو وہ کون سے قدم ہوتے؟ کیا روح میں کوئی ایسا حصہ ہے جو سیپین میں ایرکٹس سے زیادہ ترقی یافتہ ہے؟ لیکن پھر روح کے تو کوئی حصے ہیں ہی نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی روح نمو پذیر نہیں ہوتی، بلکہ ایک روشن چمکدار صبح اپنی تمام آب و تاب کے ساتھ نمودار ہو گئی تھی۔ لیکن وہ چمکدار دن کون سا تھا؟ جب ہم انسانی ارتقاء کا قریب سے جائزہ لیں تو یہ شرمندگی کی حد تک دشوار ہے۔ ہر فرد جو کبھی پیدا ہوا وہ ایک مرد کے نطفے اور عورت کے ایک بیضے کے ملاپ سے پیدا ہوا۔ ذرا سب سے اولین بچے کے بارے میں تصور کیجئے جو روح کا حامل تھا۔ وہ بچہ اپنے والدین سے بہت مماثل تھا، سوائے اس کے کہ وہ روح رکھتا تھا، والدین نہیں۔ ہمارا حیاتیاتی علم یقیناً کسی ایسے بچے کی پیدائش بیان کر سکتا ہے جس کا کرنیہ اپنے والدین سے ذرا زیادہ گول ہو۔ ایک اکلوتی جین میں معمولی ترمیم سے ایسا ممکن ہے، لیکن حیاتیات کسی روح کے حامل ایسے بچے کی پیدائش بیان نہیں کر سکتی جس کے والدین میں روح کی رمق بھی نہ ہو۔ ایک ترمیم یا بہت سی ترامیم جو جانور کو موت سے بھی ماسوا ناقابل تغیر نفس بخش دے۔ لہذا روح کا وجود نظریہ ارتقاء سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ارتقاء کا مطلب ہے تغیر جو ابدی وجود کو جنم دے سکے۔ ارتقائی نقطہ نظر سے انسانی نفس سے قریب ترین چیز ہمارا ڈی این اے ہے۔ یہ ڈی این اے کا سالمہ ترمیم کا ذریعہ ہے، ابدیت کی نشست نہیں۔ یہ افراد کی بہت بڑی تعداد کو خوفزدہ کرتا ہے جو اپنی روح کو ترک کر دینے کے بجائے نظریہ ارتقاء کو مسترد کرنا بہتر سمجھتے ہیں۔ وائل اسٹاک ایکسچینج ہیز نو کانشیسنیس۔ حسس کا بازار بے شعور کیوں ہے؟ انسانی برتری ثابت کرنے کے لیے ایک اور کہانی یہ سنائی جاتی ہے کہ دنیا میں موجود تمام حیوانات کے مقابلے میں صرف ہومو سیپین ہی شعور و ذہن رکھتے ہیں۔ ذہن روح سے بہت مختلف ہے۔ ذہن مائنڈ کوئی پراسرار ابدی وجود نہیں ہے، نہ یہ آنکھ یا دماغ کی مانند کوئی عضو ہے، بلکہ ذہن تو داخلی تجربات کا ایک بہاؤ ہے، مثلاً مسرت، تکلیف، غصہ اور محبت۔ یہ ذہنی تجربات، احساسات، جذبات اور خیالات کا باہمی ربط ہے جو ایک لمحے کے لیے ابھرتا اور پھر غروب ہو جاتا ہے، پھر کوئی اور تجربہ نمودار ہو کر مٹ جاتا ہے۔ جب ہم اس کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہم اکثر انہیں متفرق تجربات میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مثلاً احساسات، جذبات اور خیالات، مگر در حقیقت یہ سب آپس میں ملے جلے ہیں۔ تجربات کا یہ مضطرب خزانہ ہی شعور کی روح ہے۔ ابدی روح کے مقابلے میں ذہن کے کئی حصے ہیں، یہ مستقل تغیر پذیر ہے اور اسے ابدی سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ روح ایک ایسی کہانی ہے جسے کچھ لوگ تسلیم کرتے ہیں لیکن دوسرے مسترد، جبکہ شعور کی روح اس کے مقابلے میں وہ مثبت سچائی ہے جو ہم ہر لمحہ براہ راست دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی ایک یقینی چیز ہے، آپ اس کے وجود پر شک نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ جب ہم مشکوک ہو کر خود سے سوال کریں کہ کیا داخلی تجربات واقعی وجود رکھتے ہیں، تو یقین کیجئے ہم تشکیک کا تجربہ کر رہے ہیں۔ یہ شعوری تجربات اصل میں کیا ہیں جو ہماری شعوری روح کا تعین کرتے ہیں؟ ہر داخلی تجربے کی دو بنیادی خصوصیات ہیں، احساس اور خواہش۔ روبوٹ اور کمپیوٹر بے شعور ہیں کیونکہ اپنی تمام تر اہلیت کے باوجود نہ وہ کچھ محسوس کرتے ہیں اور نہ کسی خواہش میں بے چین ہوتے ہیں۔ کسی روبوٹ میں ایک توانائی محسوس کرنے کا اعلیٰ نصب ہو سکتا ہے جو اس کے مرکزی عملی یونٹ کو یہ پیغام بھیجے کہ بیٹری ختم ہونے والی ہے، تو روبوٹ کسی بجلی کے پلگ کی سمت بڑھ کر خود اس سے منسلک کر کے دوبارہ بیٹری میں توانائی ذخیرہ کر سکتا ہے، لیکن اس تمام عمل میں روبوٹ نے کچھ محسوس نہیں کیا۔ اس کے برعکس جب کسی انسان کی توانائی کم ہو رہی ہو تو وہ بھوک محسوس کرتا ہے اور اس ناخوشگوار احساس کے خاتمے کا انتظام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان ذی شعور ہے لیکن روبوٹ نہیں، اور اس لیے یہ جرم ہے کہ آپ کسی انسان سے اس وقت تک کام لیں کہ وہ بھوک اور تھکاوٹ سے بے دم ہو کر گر جائیں، لیکن روبوٹ سے اس وقت تک کام لیتے ہیں کہ اس کی توانائی ختم ہو جائے۔ اس پر کوئی اخلاقی پابندی نہیں۔ تو جانوروں کی کیا صورتحال ہے؟ کیا وہ ذی شعور ہیں؟
کیا وہ داخلی تجربات رکھتے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے کہ کسی گھوڑے سے اس وقت تک کام لیا جائے کہ وہ تھکاوٹ سے بے دم ہو جائے؟ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ فی الوقت حیاتیاتی سائنس یہ بتاتی ہے کہ تمام پستانیے، پرندے اور کم از کم کچھ رینگنے والے جانور اور مچھلیاں بھی احساس اور جذبات رکھتے ہیں، لیکن جدید ترین نظریات یہ بھی قائم کرتے ہیں کہ احساسات اور جذبات ہی حیاتیاتی کیمیائی عملیات کے الگورتھم ہیں، کیونکہ ہمیں علم ہے کہ روبوٹ اور کمپیوٹر کے بغیر داخلی تجربات اور عملیات کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ جانوروں میں بھی ایسا ہی ہو؟ یقیناً ہمیں یہ بھی علم ہے کہ انسانوں کے دماغ میں بھی بہت سے احساسات اور جذبات کے سرکٹ بالکل لاشعوری طور پر عملیات کے ذریعے حرکت کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو وہ تمام احساسات و جذبات جو ہم جانوروں سے منسوب کرتے ہیں، بھوک، خوف، محبت اور وفاداری، ذاتی تجربات کے بجائے صرف لاشعوری الگورتھم میں پوشیدہ ہیں۔ اس نظریے کو جدید فلسفے کے بانی رینے ڈیکارٹس نے پیش کیا تھا۔ 17ویں صدی میں ڈیکارٹس کا کہنا تھا کہ صرف انسان ہی محسوس اور خواہش کر سکتے ہیں، جبکہ دیگر تمام حیوانات خودکار بے دماغ ہیں، کسی روبوٹ یا خوردنی مشین کی مانند۔ جب کوئی فرد کسی کتے کو لات مارتا ہے تو کتا کچھ محسوس نہیں کرتا، وہ محض پیچھے ہٹ کر خود بخود بھونکنے لگتا ہے، جیسے کوئی وینڈنگ مشین جو بنا کسی خواہش یا احساس کے کافی کا ایک کپ بنا دے۔ ڈیکارٹس کے وقت میں یہ نظریہ عام طور پر قبول کر لیا گیا تھا۔ 17ویں صدی کے ڈاکٹر اور اسکالر بے ہوش کتوں کو چیر پھاڑ کر کے ان کے اعضاء کی اندرونی کارکردگی دیکھتے، بغیر کسی بے ہوشی کی دوا یا احساس غلطی کے۔ انہیں اس میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ جیسے آج ہم کسی وینڈنگ مشین کا ڈھکنا کھول کر اس کی گراریوں اور منتقلی کی پٹی کا جائزہ لیں۔ 20ویں صدی کی ابتدا تک یہ بہت سے افراد یہ یقین رکھتے تھے کہ جانور بے شعور ہوتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ انہیں ایک کم تر اور مختلف قسم کا احساس ہوتا ہے۔ یہ طے کرنے کے لیے کیا جانور ہماری طرح کا شعور احساس رکھتے ہیں، ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ذہن کیسے کام کرتے ہیں اور وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں، اور بہت زیادہ دشوار سوالات ہیں، لیکن ان پر ذرا وقت ضرور صرف کرنا چاہیے، کیونکہ آنے والے کئی ابواب میں ذہن ہی مرکزی کردار ادا کرے گا۔ اگر ہم یہ نہ سمجھ سکیں کہ ذہن کیا ہے تو ہم نئی ٹیکنالوجی کے مکمل مضمرات، مثلاً مصنوعی ذہانت کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ لہٰذا ایک لمحے کے لیے حیوانی ذہن کے بارے میں مخصوص سوال کو ایک طرف کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس عمومی طور پر ذہن اور شعور کے بارے میں کیا جانتی ہے۔ ہم انسانی شعور سے مستعار مثالوں پر ہی توجہ مرکوز رکھیں گے، کیونکہ یہ ہمیں زیادہ آسانی سے دستیاب ہیں۔ پھر اس کے بعد حیوانات کی جانب لوٹ کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انسانوں پر ثابت ہوتا ہے، کیا وہ ہمارے بالوں پر والے اعضاء پر بھی صادق آتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ سائنس ذہن اور شعور کے بارے میں بہت کم علم رکھتی ہے۔ موجودہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ شعور ذہن میں برقی کیمیائی عملیات سے پیدا ہوتا ہے۔ ذہنی تجربات تمام اعداد و شمار ڈیٹا کو سمجھنے کا بنیادی فعل انجام دیتے ہیں، لیکن اس بات سے کوئی واقف نہیں کہ ذہن میں حیاتیاتی کیمیائی عملیات اور برقی کرنٹ کس طرح درد، غصے یا محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ شاید آئندہ 10 سے 50 برسوں میں ہمیں ایک کامل وجہ معلوم ہو جائے، لیکن 2016 میں ہمارے پاس اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کا بخوبی ادارہ کو MRI اسکین، دماغ میں الیکٹروڈ اور دوسرے نفیس آلات کی مدد سے سائنسدانوں نے دماغ میں برقی کرنٹ اور بہت سے شخصی تجربات کے درمیان روابط اور معمولی سے تعلق کو شناخت کیا ہے۔ محض دماغ کی عملیات کو دیکھ کر اب سائنسدان یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ بیدار ہیں یا بہت گہری نیند میں کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے شعوری احساس کے انتہائی گوشے پر آپ کی نگاہوں کے سامنے کسی تصویر کی محض جھلک دکھا کر، بغیر آپ سے پوچھے، وہ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ نے وہ تصویر دیکھی ہے یا نہیں۔ وہ دماغ کے منفرد عصبی خلیوں کو مخصوص دماغی مواد سے بھی منسلک کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ مثلاً جیسے کوئی بل کلنٹن کا خلیہ اور ایک ہومر سمپسن خلیہ۔ جب بل کلنٹن کا خلیہ فعال ہو تو وہ شخص امریکہ کے 42ویں صدر کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ آپ اسے ہومر سمپسن کا عکس دکھائیں تو وہ اس نام سے منسلک خلیہ فعال ہو جائے گا۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ سائنسدان جانتے ہیں کہ جب آپ کے دماغ کے ایک مخصوص گوشے میں برقی کرنٹ پیدا ہوتا ہے تو آپ شدید غصے میں آ جاتے ہیں۔ اگر یہ کرنٹ معدوم ہو جائے اور اس کی جگہ ایک مختلف حصوں میں کرنٹ پیدا ہو تو شاید آپ بہت محبت محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو درست خلیوں میں کرنٹ دوڑا کر سائنسدان غصہ اور محبت کے جذبات پیدا کر سکتے ہیں، لیکن بھلا ایک جگہ سے دوسری جگہ الیکٹرون کا یہ سفر بل کلنٹن کے عکس یا محبت و غصے کے شخصی تجربات میں کیسے ڈل جاتا ہے؟ سب سے عام وضاحت یہ ہے کہ دماغ ایک بہت پیچیدہ نظام ہے جس میں 80 ارب خلیے مختلف باریک جالوں سے منسلک ہیں۔
جب یہ اربوں خلیات اربوں برقی کرنٹ آگے پیچھے بھیجتے ہیں تو ان سے شخصی تجربہ جنم لیتا ہے۔ اگرچہ ان بجلی کے سگنلوں کا بھیجنا یا وصول کرنا ایک سادہ کیمیائی عمل ہے، ان تمام سگنلوں کے درمیان رابطہ ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے۔ شعور کی روح، یہی کار فرمائی ہم دوسرے میدانوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ کسی واحد کار کی حرکت ایک سادہ سا عمل ہے، لیکن جب کروڑوں کاریں ایک ساتھ محرک ہوں اور ایک دوسرے کے نزدیک آئیں تو ٹریفک پھنس جاتا ہے۔ کسی ایک حصص کی خرید و فروخت ایک سادہ سا عمل ہے، لیکن جب لاکھوں کاروباری کروڑوں حصوں کی خرید و فروخت کریں تو اس سے اقتصادی بحران پیدا ہو سکتا ہے جو ماہرین کو بھی انگشت بدندہ کر دے۔ لیکن اس وضاحت سے تو کچھ واضح نہیں ہوا، اس سے بس یہ ضرور پتہ چل گیا کہ معاملہ بہت گمبھیر ہے۔ اس سے اس بات پر بالکل روشنی نہیں پڑی کیونکہ ایک قسم کی عملیات اربوں برقی کرنٹ کا ادھر سے ادھر دوڑنا ایک بہت مختلف قسم کی عملیات کو جنم دیتی ہے۔ غصے یا محبت کا شخصی تجربہ، دوسرے پیچیدہ افعال سے تشبیہ، مثلاً ٹریفک پھنس جانا یا اقتصادی بحران بھی ناقص ہے۔ ٹریفک کیوں پھنس جاتا ہے؟ اگر آپ صرف ایک اکلوتی کار کا تعاقب کریں تو کبھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ ٹریفک بہت سی کاروں کے درمیان مسابقت سے پھنس جاتا ہے۔ کار اے کار بی کی حرکت پر اثر انداز ہوتی ہے جو کار سی کا راستہ روک دیتی ہے، وغیرہ۔ لیکن اگر آپ تمام متعلقہ کاروں کا نقشہ تیار کریں اور دیکھیں کہ کیسے ہر کار دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے تو آپ کو ٹریفک پھنسنے کا عمل سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ پوچھنا بیکار ہوگا لیکن ان تمام حرکات سے ٹریفک کیوں پھنس گیا؟ کیونکہ ٹریفک کا پھنس جانا تو ایک تصوراتی لفظ ہے جو ہم انسانوں نے ان مخصوص عوامل کے جمع ہونے کو دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں غصہ کوئی تصوراتی لفظ نہیں ہے جو ہم نے دماغ میں اربوں سگنلوں کے مخفف کے طور پر استعمال کیا ہو۔ غصہ تو ایک انتہائی ٹھوس تجربہ ہے جس سے لوگ بجلی سے واقفیت سے بھی بہت پہلے سے واقف تھے۔ جب میں کہوں کہ میں بہت غصے میں ہوں، میں ایک بہت ٹھوس احساس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر آپ یہ بیان کریں کہ کیسے کوئی عصبی خلیہ ایک کیمیکل سے برقی سگنل پیدا کرتا ہے اور اربوں سگنل مل کر اربوں دوسرے سگنل پیدا کرتے ہیں، پھر یہ سوال پوچھنا جائز ہوگا کہ یہ اربوں سگنل مل کر آخر کار غصے کے ٹھوس احساس کو کیسے جنم دیتے ہیں۔ جب ہزاروں کاریں آہستہ روی سے اسپین سے گزرتی ہیں تو ہم اسے ٹریفک کا پھنس جانا کہتے ہیں، لیکن اس سے کوئی عظیم اسپینی شعور تو پیدا نہیں ہوتا جو پکاڈلی پر چھایا ہو اور خود سے کہے کہ او ہو میں بہت پھنس گیا ہوں۔ جب لاکھوں افراد اربوں حصص فروخت کرتے ہیں تو ہم اسے اقتصادی بحران کہتے ہیں، لیکن کوئی وال سٹریٹ کی روح تو یہ گلہ نہیں کرتی کہ غارت ہو میں بحرانی کیفیت میں ہوں۔ جب پانی کے خربوں سالمے آسمان میں جمع ہو جائیں تو ہم انہیں ایک بادل کہتے ہیں، لیکن بادلوں میں کوئی شعور بیدار ہو کر یہ تو نہیں کہتا کہ میں برسات محسوس کر رہا ہوں۔ تو پھر کیوں جب اربوں سگنل میرے ذہن میں پھرتے ہیں تو ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں غصے میں ہوں؟ اس وقت 2016 میں تو ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اگر اس بیان نے آپ کو حیران و ششدر کر دی ہے تو آپ اچھی مصابیت میں ہیں۔ بہترین سائنسدان بھی ابھی تک ذہن اور شعور کی گتھی سلجھانے سے بہت دور ہیں۔ سائنس کی اچھائی یہ ہے کہ جب سائنسدان کسی چیز سے لا علم ہوتے ہیں تو وہ ہر قسم کے نظریات اور مفروضوں کو آزما سکتے ہیں، لیکن آخر کار وہ بس اپنی لا علمی کا اقرار کر کے ہی رہ جاتے ہیں۔ مساوات حیات، سائنسدان یہ نہیں جانتے کہ ذہن میں برقی سگنل کیسے شخصی تجربات کو پیدا کرتے ہیں۔ زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس عمل کا ارتقائی قاعدہ کیا ہے۔ حیات کی بابت ہمارے علم میں یہی سب سے بڑی خلا ہے کہ انسان کے پاؤں ہوتے ہیں، کیونکہ لاکھوں نسلوں تک ہمارے پاؤں نے ہمارے آباء کو خرگوشے کے تعاقب اور شیر سے فرار میں مدد دی۔ انسانوں کی آنکھیں ہیں کیونکہ لاکھوں سالوں تک بصارت نے ہمارے آباء کو یہ دکھایا کہ خرگوش کس سمت میں بھاگ رہا تھا اور شیر کس جانب سے آ رہا تھا، لیکن انسانوں میں بھوک اور خوف کے شخصی احساسات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا جب سائنسدان اس کا ایک سادہ سا جواب دیا کرتے تھے: شخصی تجربات ہماری بقا کے لیے لازم ہیں، کیونکہ اگر بھوک اور خوف کا احساس نہ ہوتا تو نہ ہم خرگوش کا پیچھا کرتے اور نہ ہی شیر سے دور بھاگتے۔ شیر پر نظر پڑتے ہی کوئی شخص فرار کیوں ہوتا ہے؟ بھئی وہ ڈر گیا تھا اس لیے بھاگ گیا۔ شخصی تجربات نے انسانی حرکات کی وضاحت فراہم کر دی، لیکن آج سائنسدان ایک کہیں زیادہ تفصیل وضاحت فراہم کرتے ہیں۔ جب کوئی فرد شیر کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ سے برقی سگنل دماغ میں دوڑتے ہیں۔ یہ آنے والے سگنل چند مخصوص خلیوں کو بیدار کرتے ہیں جو رد عمل میں مزید سگنل پیدا کرتے ہیں۔ پھر راستے میں یہ خود بھی
مزید خلیوں کو بیدار کرتے ہیں جو اپنی باری آنے پر مزید سگنل پیدا کرتے ہیں۔ اگر درست عصبی خلیے ایک مناسب رفتار سے سگنل پیدا کر دیں تو جسم کے ایڈرینل نامی غدود کو یہ سگنل ملتا ہے کہ جسم کو ایڈرینالین نامی ہارمون سے بھر دو۔ دل کو ہدایات ملتی ہیں کہ تیزی سے دھڑکو، جبکہ حرکی مراکز کے اعصابی خلیے پیروں کے عضلات کو سگنل بھیجتے ہیں جو پھیلنے اور سکڑنے لگتے ہیں۔ یوں آدمی شیر سے دور بھاگ جاتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم جتنی زیادہ تفصیل سے یہ نقشہ بیان کریں، شعور احساسات کو سمجھنا اتنا ہی زیادہ دشوار ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم ذہن کو سمجھتے ہیں، شعور اتنا ہی بیکار محسوس کرتا ہے۔ اگر یہ تمام نظام برقی سگنلوں کے ادھر ادھر پیغام رسانی سے چل رہا ہے تو پھر بھلا ہمیں خوف محسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر برقی کیمیائی عملیات کا ایک سلسلہ آنکھ کے اعصابی خلیات سے شروع ہو کر پیروں کے عضلات تک پھیل جاتا ہے تو اس سلسلے میں شخصی تجربات کی کیوں ضرورت ہے؟ ان کا کیا کردار ہے؟ ان عملیات کے بہت سے حصے تو خود بخود شخصی تجربات کے بغیر بھی طے پا رہے تھے۔ اعصابی خلیوں کو ایک دوسرے کو بیدار کرنے کے لیے احساس کی کیا ضرورت ہے؟ یا ایڈرینل غدود کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ ہارمون بھیجنا شروع کر دیں؟ بلکہ جسم کے 99% افعال عضلات کی حرکت سے ہارمون کے اخراج تک حسیات کی کسی ضرورت کے بغیر عمل پذیر ہیں، تو پھر بقایا 1% معاملات میں اعصابی خلیات، عضلات اور غدود کو ایسے احساس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ذہن کی ضرورت ہے کیونکہ ذہن میں یادیں ذخیرہ ہوتی ہیں، منصوبے جنم لیتے ہیں اور نئے خیالات اور تصورات بالکل خود کارانہ جنم لیتے ہیں۔ یہ صرف خارجی محرکات پر ہی رد عمل نہیں کرتا۔ مثلا جب کوئی شخص کسی شیر کو دیکھتا ہے تو وہ شکاری پر نظر پڑتے ہی خود کارانہ رد عمل نہیں کرتا، بلکہ اسے یاد آتا ہے کہ گزشتہ برس شیر اس کی خالہ کو کھا گیا تھا۔ وہ تصور کرتا ہے کہ اگر شیر اسے چیر پھاڑ دے تو وہ کیسا محسوس کرے گا۔ وہ اپنے یتیم بچوں کا مستقبل سوچتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگتا ہے۔ یقیناً عملیات کے بہت سے سلسلے کسی خارجی محرک کے رد عمل کی بجائے دماغ اور از خود شروع ہوتے ہیں، یعنی کسی شیر کے گزشتہ عملے کی یاد انسان کے ذہن میں خود بخود اجاگر ہو جائے گی، جس سے وہ شیر کے ممکنہ خطرات کی بابت سوچے گا۔ پھر وہ تمام قبیلے والوں کو جمع کرے گا۔ وہ شیر کو ڈرا کر بھگانے کے اچھوتے طریقے سوچیں گے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، یہ تمام یادیں، خیالات اور تصورات کیا ہیں؟ یہ کہاں مقیم ہیں؟ موجودہ حیاتیاتی نظریوں کے مطابق ہماری یادیں، خیالات اور تصورات کسی بالائی غیر مادی خلا میں نہیں رہتے، بلکہ یہ بھی اربوں عصبی خلیات کے برقی سگنلوں کا ایک طوفان ہے۔ لہٰذا جب ہم یادوں، خیالوں اور فکروں کو ابھارتے ہیں تب بھی ہم برقی کیمیائی عملیات کے سلسلے سے گزرتے ہیں جو اربوں عصبی خلیات سے گزر کر ایڈرینل غدود اور پاؤں کے عضلات کی حرکت میں اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ کیا اس طویل اور پیچیدہ سطر میں کوئی ایک واحد قدم بھی ایسا ہے، ایک اعصابی خلیے سے دوسرے کے رد عمل تک، جہاں ذہن دخل اندازی کر کے یہ طے کرے کہ اگلے خلیے کو سگنل آگے بھیجنے ہیں یا نہیں؟ کیا کسی ایک واحد الیکٹرون کی کوئی حرکت کسی گزشتہ ذرے کی حرکت کے بجائے خوف کے شخصی تجربات سے پیدا ہوتی ہیں؟ اگر ایسی کوئی حرکت نہیں ہوتی اور اگر الیکٹرون صرف اس لیے حرکت کرتا ہے کہ پہلے کسی اور الیکٹرون نے حرکت کی تھی، تو پھر ہمیں خوف محسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کوئی علم نہیں۔ فلسفیوں نے اس پہیلی کو ایک الجھے ہوئے سوال میں سمو دیا ہے۔ شعور میں وہ کیا ہے جو ذہن میں نہیں ہوتا؟ اگر شعور میں سوائے اعصابی خلیوں کے ایک عظیم جال کے اور کچھ نہیں تو پھر ہمیں شعور کی کیا ضرورت ہے؟ اگر شعور میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس اعصابی جال سے بالا ہو تو وہ کہاں تشکیل پاتی ہے؟ فرض کریں میں آپ سے سوال کروں کہ ہومر سمپسن کا بل کلنٹن اور مونا لیونسکی کے اسکینڈل کے بارے میں کیا خیال تھا؟ آپ نے غالباً اس بارے میں کبھی غور نہیں کیا ہوگا، تو اب آپ کے شعور کو سب سے پہلے دو غیر متعلقہ یادوں کو بام کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید ہومر کا بیئر کا گلاس تھامے تصور اور صدر کی وہ تقریر کہ میں نے اس عورت سے جفتی نہیں کی تھی، تو ان دونوں میں یہ انسلاک کہاں پیدا ہوگا؟ دماغ کے کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ کسی عمومی کارگاہ میں ہوگا جو بہت سے اعصابی خلیوں کے باہمی روابط سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ لفظ کارگاہ بھی ایک استعارہ ہے۔ اس استعارے کے پیچھے کیا حقیقت پوشیدہ ہے؟ معلومات کے مختلف حصے در حقیقت کہاں ملتے اور منسلک ہوتے ہیں؟ موجودہ نظریات کے مطابق یہ کسی افلاطونی شش و جہات میں مقیم نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں پہلے سے غیر متعلقہ اعصابی خلیے اچانک ایک دوسرے کو سگنل بھیجنا شروع کر دیں۔ اب بل کلنٹن کے خلیوں اور ہومر کے خلیوں کے درمیان ایک نیا خلیاتی چوراہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تب بھی بھلا ہمیں دو خلیوں کے ملاپ کے عملی وجود کے لیے یاداشت کے شعوری تجربے کی کیا ضرورت ہے؟
اس پہیلی کو ہم ریاضی کی زبان میں پیش کر سکتے ہیں۔ موجودہ معلومات یہ بتاتی ہیں کہ حیات الگوریدم ہوتی ہیں اور الگوریدم کو ریاضی کے فارمولے میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ کوئی وینڈنگ کی مشین چائے کا ایک کپ تیار کرنے میں جن اقدامات سے گزرتی ہے انہیں ریاضی کی اعداد و نشانات سے ظاہر کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح کسی شعر کو آتا دے کر دماغ بھی جو اقدامات کرتا ہے ان کو بھی۔ اگر ایسا ہے اور اگر شعوری تجربات کا کوئی اہم فائدہ ہے تو کیونکہ وہ الگوریدم کا ایک اہم حصہ ہیں تو یقیناً ان کی ریاضی علامات ہوں گی۔ جب ہم خوف کا الگوریدم لکھتے ہیں اور خوف کا درست تخمینہ لگاتے ہیں تو ہم یہ بیان کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ یہاں اس قدم پر قدم نمبر 93 یہ خوف کا شخصی تجربہ ہے۔ لیکن ریاضی کے وسیع میدان میں کوئی ایسا الگوریدم ہے جو شخصی تجربے کا بیان ہو؟ ابھی تک ہم کسی ایسے الگوریدم سے واقف نہیں۔ ریاضی اور کمپیوٹر سائنس کی دنیا میں وسیع معلومات کے باوجود ہم نے ڈیٹا پر عملیات کے جو نظام وضع کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل پذیر ہونے کے لیے شخصی تجربات پر انحصار نہیں کرتا، اور کوئی بھی درد، مسرت، غصہ اور محبت محسوس نہیں کرتا۔ ممکن ہے کہ خود اپنے بارے میں سوچنے کے لیے ہمیں شخصی تجربات کی ضرورت ہو۔ ایک وسیع میدان میں پھرتا کوئی جانور جو اپنی بقا اور افزائش کا تخمینہ لگاتا ہے، اسے اپنی حرکات اور فیصلوں کا خود جائزہ لینا ہوگا، اور کبھی یہ اطلاع دوسرے جانور تک بھی پہنچانی ہوگی۔ جب ذہن خود اپنے فیصلوں کا ایک نمونہ تیار کرتا ہے تو وہ خود اپنی ان ان گنت لغزشوں میں الجھ جاتا ہے، اور چھو منتر اس دائرے میں ہی شعور برآمد ہوتا ہے۔ 50 سال پہلے یہ فکر ممکن تھی، لیکن 2016 میں نہیں۔ بہت سی کمپنیاں مثلاً گوگل اور ٹیسلا ایسی خودکار گاڑیاں بنا رہی ہے جو ابھی سے سڑکوں پر آ چکی ہیں۔ ان خودکار گاڑیوں کو کنٹرول کرنے والی الگوریدم دوسری کاروں، پیدل چلنے والوں، ٹریفک کی بتیوں اور گڑھوں کے متعلق ہر سیکنڈ میں لاکھوں تخمینے لگاتی ہے۔ یہ خودکار گاڑیاں کامیابی سے سرخ بتی پر رک جاتی ہیں، رکاوٹوں سے کنارہ کر کے گزرتی ہیں اور بلا خوف دوسری گاڑیوں سے محفوظ فاصلہ رکھتی ہیں۔ ایسی کار کو خود اپنے بارے میں آگاہی رکھنی ہوتی ہے اور پھر اپنے ارادوں اور خواہشات کو اطراف کی گاڑیوں تک بھی پہنچانا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ دائیں سمت گھومنے کا ارادہ رکھتی ہے تو اس سے دوسری گاڑیوں کے رویے متاثر ہوں گے۔ بغیر کسی شعور کے کار یہ سب بغیر کسی دشواری کے کر لیتی ہے۔ یہ خودکار گاڑی انوکھی نہیں ہے۔ دوسرے کئی کمپیوٹر کے پروگرام بھی خود اپنے اقدامات کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی میں بھی شعور پیدا نہیں ہوا، اور نہ ہی ان میں سے کسی میں احساس یا کسی چیز کی خواہش نے جنم لیا۔ اگر ہم اپنے ذہن کو بیان نہیں کر سکتے اور اگر ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا مقصد پورا کرتا ہے تو ہم اسے پھینک ہی کیوں نہیں دیتے؟ سائنس کی تاریخ آخر متروک خیالات اور نظریات سے پر ہے۔ مثلاً ابتدائی جدید سائنسدان جو روشنی کی حرکت سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے ایک اہم مادہ ایتھر کی موجودگی بیان کرتے تھے جس سے پوری کائنات بھری ہوئی تھی۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ روشنی شاید ایتھر کی لہریں ہیں، لیکن سائنسدان ایتھر کی موجودگی کے بارے میں کوئی عملی ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہے، لیکن وہ روشنی کے بارے میں متبادل اور زیادہ بہتر نظریات قائم کرنے میں ضرور کامیاب رہے، لہٰذا انہوں نے ایتھر کو سائنس کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اس طرح انسانوں نے ہزاروں سالوں سے بہت سے قدرتی عوامل کو سمجھانے کے لیے خدا کو استعمال کیا ہے۔ بجلی کیوں گرتی ہے؟ خدا گراتا ہے۔ بارش کیوں ہوتی ہے؟ خدا بھیجتا ہے۔ زمین پر ہر حیات کا آغاز کیسے ہوا؟ خدا نے کیا۔ گزشتہ چند صدیوں میں سائنسدانوں کو خدا کے وجود کا کوئی عملی ثبوت نہیں ملا ہے، لیکن انہیں کافی تفصیل سے بجلی گرنے، بارش ہونے اور حیات کی ابتدا کی وجوہات معلوم ہو گئی ہیں۔ لہٰذا فلسفے کے چند ذیلی شعبوں کے علاوہ کسی معاصر سائنسی جریدے میں خدا کی موجودگی سنجیدگی سے نہیں لی جاتی۔ مورخین یہ تو نہیں کہتے کہ اتحادیوں نے دوسری جنگ عظیم اس لیے جیتی کہ خدا ان کے ساتھ تھا۔ ماہرین اقتصادیات 1929 کے معاشی بحران کے لیے خدا کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، اور نہ ہی ماہرین ارضیات زمین کے تہوں کی حرکت کے لیے خدا کو الزام دیتے ہیں۔ روح کا بھی یہی انجام ہوا ہے۔ ہزاروں سالوں سے لوگوں کو یقین تھا کہ ہمارے تمام فیصلے اور اعمال روح سے جنم لیتے ہیں، لیکن کسی ٹھوس ثبوت کی عدم موجودگی میں زیادہ قابل قبول نظریات کی روشنی میں حیاتیاتی سائنس نے روح کو ترک کر دیا ہے۔ اپنی ذاتی حیثیت میں کئی ڈاکٹر اور ماہرین حیاتیات شاید اب بھی روح کی موجودگی پر یقین رکھتے ہیں، لیکن سنجیدہ سائنس جریدوں میں وہ کہیں اس کا ذکر نہیں کرتے۔ شاید ذہن کو بھی روح، خدا اور ایتھر کی مانند سائنس کے کوڑے دان کا حصہ بن جانا چاہیے۔ آخر کسی نے بھی درد یا محبت کے جذبے کو مائکروسکوپ میں دیکھا تو نہیں ہے،
لیکن جب کہ ہمارے پاس درد اور محبت کا تفصیلی حیاتیاتی کیمیا وجہ موجود ہے جس میں شخصی تجربات کا کوئی ذکر نہیں، لیکن ذہن اور روح میں ایک بہت بنیادی فرق ہے، اور اسی طرح ذہن اور خدا میں بھی۔ اگرچہ ابدی روح کی موجودگی کاملاً مفروضہ ہے، لیکن درد کا تجربہ بہت براہ راست اور بہت وجودی سچائی ہے۔ اگر میرا پاؤں کسی کیل پر پڑ جائے تو مجھے 100% یقین ہے کہ میں درد محسوس کروں گا، چاہے فی الوقت میرے پاس اس کی کوئی سائنسی وجہ بھی موجود نہ ہو۔ لیکن اس کے مقابلے میں مجھے یہ یقین نہیں کہ اگر میرا زخم پک جائے، اس میں انفیکشن ہو جائے، میں گینگرین سے مر جاؤں، تب بھی میری روح باقی رہے گی۔ یہ ایک دلچسپ اور اطمینان بخش کہانی ہے جس پر یقین کر کے میں خوش ہوں، لیکن اس کی سچائی کا میرے پاس کوئی براہ راست ثبوت نہیں ہے، کیونکہ تمام سائنسدان ان شخصی تجربات کو مسلسل محسوس کرتے ہیں، مثلا درد یا تشکیک، تو وہ ان کی موجودگی سے انکار نہیں کر سکتے۔ ذہن و شعور سے انکار کا ایک اور طریقہ یہ ممکن ہے کہ ان کی موجودگی کے بجائے ان کی اہمیت سے انکار کیا جائے۔ کچھ سائنسدان مثلا ڈینیل ڈینٹ اور اسٹینیلاس ڈی ہینے کے مطابق تمام متعلقہ سوالات کے جواب کسی شخصی تجربات سے استفادہ کیے بغیر دماغی حرکات کے مطالعے سے مل سکتے ہیں۔ لہٰذا سائنسدان ذہن، شعور اور شخصی تجربات کو اپنی لغت اور مضامین سے بلا کسی دشواری کے نکال سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم آئندہ ابواب میں دیکھیں گے کہ جدید سیاسیات اور اخلاقیات کا سارا ڈھانچہ ہی شخصی تجربات پر تعمیر ہے، اور بہت کم اخلاقی مشکلات کو محض دماغی عملیات سے حل کیا جاتا ہے۔ مثلا تشدد یا جنسی زیادتی میں کیا حرج ہے؟ ایک خالص نصابی نقطہ نظر سے جب کسی فرد پر تشدد یا جنسی حملہ کیا جاتا ہے تو چند حیاتیاتی کیمیائی عملیات دماغ میں جنم لیتی ہیں، اور کچھ اعصابی خلیوں سے دوسری خلیوں کے گروہوں تک مختلف برقی سگنل سفر کرتے ہیں۔ اس میں ایسا کیا غلط ہے؟ لیکن زیادہ تر جدید انسانوں کو تشدد اور جنسی زیادتی پر اعتراض ہے، کیونکہ اس میں شخصی تجربات شامل ہیں۔ اگر کوئی سائنسدان یہ ثابت کرنا چاہے کہ شخصی تجربات غیر متعلق ہیں، تو انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کسی شخص تجربے کی غیر موجودگی میں تشدد اور جنسی زیادتی کیوں غلط ہے۔ آخر بات یہ ہے کہ کچھ سائنسدان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ شعور حقیقی ہے اور اس کی گراں قدر اخلاقی اور سیاسی حیثیت ہے، لیکن یہ کوئی حیاتیاتی عمل انجام نہیں دیتا۔ شعور چند دماغی عملیات کو کسی حیاتیاتی اعتبار سے ایک فضول پیداوار ہے۔ جیٹ انجن بہت شور مچاتے ہیں، لیکن یہ آواز جہاز کو آگے بڑھانے میں مدد نہیں دیتی۔ انسانوں کو کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ضرورت نہیں، لیکن ہر سانس فضا میں اس کی مقدار اور بڑھا دیتی ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ شعور بھی اعصابی خلیات کی پیچیدہ عملیات سے پیدا ہونے والی ذہنی آلودگی ہو۔ یہ کرتا کچھ نہیں، بس وہاں موجود ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ تمام دکھ اور خوشی جو کروڑوں سالوں سے اربوں مخلوق محسوس کرتی رہی ہے، محض ذہنی آلودگی ہے۔ اگر یہ درست نہ بھی ہو تب بھی ایک قابل فکر سوچ تو ہے، لیکن انتہائی حیرت ہے کہ 2016 تک ساری عصری سائنس شعور کے بارے میں اس سے بہتر نظریہ بیان نہیں کر سکتی۔ یہ ممکن ہے کہ حیاتیاتی سائنس مسئلے کو غلط رخ سے دیکھ رہی ہو۔ اس کے خیال میں حیات محض جمع تفریق اور نتیجے کا نام ہے، لیکن الگوریدم اور حیات کے درمیان یہ مشابہت ہمیں بھٹکا سکتی ہے۔ 19ویں صدی میں سائنسدان ذہن اور دماغ کو کسی بھاپ کے انجن کی مثال سے سمجھاتے تھے۔ اسٹیم انجن ہی کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت کی سب سے اہم دریافت تھی جس سے ریل، جہاز اور کارخانے چل رہے تھے۔ لہٰذا جب انسانوں نے حیات کو بیان کرنے کی کوشش کی تو ان کا خیال تھا کہ وہ بھی انہی اصولوں پر قائم رہی ہوگی۔ دماغ اور جسم نلکیوں، سلنڈروں، والوں اور پسٹن کے بنے ہوتے ہیں جو دباؤ کو جنم دے کر خارج کرتے ہیں اور یوں حرکت اور عمل پیدا کرتے ہیں۔ اس سوچ کا فرائڈ کی نفسیات تک پر گہرا اثر مرتب ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نفسیات کی زبان کا بیشتر حصہ میکانیکی انجینئرنگ سے مستعار ہے۔ مثال کے طور پر فرائڈ کی اس دلیل کو دیکھیے، افواج جنسی بھوک کو دبا کر عسکری جارحیت کا ایندھن بن جاتی ہیں۔ فوج نوجوان افراد کو اس وقت بھرتی کرتی ہے جب ان کی جنسی اشتہا اپنی انتہا پر ہوتی ہے۔ فوج سپاہیوں کے لیے جنسی عمل کے ذریعے اس دباؤ کے اخراج کے امکان کو کم کر دیتی ہے، لہٰذا یہ ان کے جسموں میں جمع ہو جاتی ہے۔ پھر فوج اس جذباتی لبریز کا رخ موڑ کر اسے عسکری جارحیت کی صورت میں اخراج کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ایک سٹیم انجن بھی بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے۔ آپ ایک بند صندوق میں ابلتی بھاپ کو قید کر لیتے ہیں۔ یہ بھاپ زیادہ سے زیادہ دباؤ پیدا کرتی ہے، یہاں تک کہ آپ اچانک ایک کھرچی گھما کر اس دباؤ کو ایک متعینہ رخ پر خارج کرتے ہیں اور یوں اس سے کوئی ریل یا کھڈی چلاتے ہیں۔ نہ صرف فوج بلکہ عملیات کے کئی میدانوں میں ہم اکثر اپنے اندر دباؤ بڑھنے کا ذکر کرتے ہیں اور اکثر اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں، اگر میں نے یہ دباؤ باہر نہیں نکالا تو میں پھٹ جاؤں گا۔
21ویں صدی میں انسانی نفسیات کا کسی باپ کے انجن سے موازنہ کرنا بچگانہ لگتا ہے۔ آج ہم ایک کہیں زیادہ نفیس تکنیک سے واقف ہیں، کمپیوٹر۔ تو اب ہم انسانی نفسیات کا کسی باپ کے انجن کے دباؤ کے اخراج کے بجائے کمپیوٹر کے اعداد و شمار حل کرنے سے موازنہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ نیا موازنہ بھی اتنا ہی بے وقوفانہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کمپیوٹر بہرحال کوئی ذہن تو نہیں رکھتے۔ اگر ان میں کوئی وائرس داخل ہو جائے تب بھی وہ کسی شے کی تمنا نہیں کرتے۔ جب جابر حکومتیں سارے ملک کو ویب سے مستثنیٰ کر دیں تب بھی انٹرنیٹ کوئی درد محسوس نہیں کرتا۔ تو ذہن کو سمجھنے کے لیے کمپیوٹر کا نمونہ کیوں استعمال کریں؟ لیکن کیا ہمیں یقین ہے کمپیوٹر واقعی کوئی احساس یا تمنا نہیں رکھتے؟ چلیں، اگر ابھی نہیں بھی رکھتے تو شاید مزید پیچیدہ ہو جانے کے بعد وہ شعور پیدا کر لیں۔ اگر ایسا ہونا ہے تو ہم اس کا کیسے اندازہ لگائیں گے؟ جب کمپیوٹر ہمارے بس ڈرائیور، استاد اور ماہر نفسیات کی جگہ لے لیں گے تو ہم کیسے معلوم کریں کہ وہ کسی احساسات کے مالک ہیں یا محض بے شعور الگورتھم کا ایک مجموعہ ہے؟ جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے تو آج ہم اس قابل ہیں کہ شعوری ذہنی تجربات اور غیر شعوری دماغی حرکات میں تفریق کر سکیں۔ گو ابھی ہم شعور کو سمجھنے سے بہت دور ہیں، لیکن سائنسدانوں نے اس کی کچھ برقی کیمیائی نشانیاں ضرور تلاش کر لی ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے سائنسدانوں نے سب سے پہلے یہ فرض کیا کہ جب انسان یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی چیز کا شعور رکھتے ہیں تو ان پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ اس مفروضے پر یقین کی بنیاد پر سائنسدان دماغ کے کچھ ایسے نمونے نشان زد کر سکتے ہیں جو ہر بار اس وقت نمودار ہوں یا جو اس وقت ملیں جب انسان کہیں کہ انہیں اس بات کا شعور ہے، لیکن غیر شعوری حالت میں نہ ملیں۔ مثلاً اس سے سائنسدانوں کو یہ معلوم کرنے میں مدد ملی کہ جب کوئی فالج کا مریض جو بظاہر تقریباً مر چکا ہے، کیا وہ واقعی شعور کھو چکا ہے یا محض جسمانی حرکات و قوت و گواہی سے محروم ہوا ہے؟ اگر مریض کا ذہن باشعور ہونے کے وہ نمونے دکھاتا ہے جو حرکت و گفتگو کی نااہلی کے باوجود وہ غالباً باشعور ہے، بلکہ حال ہی میں ڈاکٹر ایسے مریضوں سے MRI کے ذریعے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب رہے ہیں، وہ مریضوں سے ایسے سوالات کرتے ہیں جس کا جواب ہاں یا نہ میں ممکن ہو۔ اگر جواب مثبت ہو تو وہ مریض سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تصور کرے کہ ٹینس کھیل رہا ہے، جبکہ اگر جواب نفی میں ہو تو اپنے گھر کا مقام ذہن میں لائے۔ پھر ڈاکٹر یہ دیکھتے ہیں کہ دماغ کا وہ حصہ جو حرکت کو کنٹرول کرتا ہے، موٹر کارٹیکس، اس وقت روشن ہو جاتا ہے جب مریض تصور میں ٹینس کھیلتا ہے، یعنی ہاں، جبکہ اگر جواب نفی میں ہو تو وہ دماغ کے وہ حصے روشن ہو جاتے ہیں جن کا تعلق مکانی یادداشت سے ہے۔ انسانوں تک تو یہ خوب ہے، لیکن کمپیوٹر کا کیا احوال ہے؟ کیونکہ سلیکون کے بنے کمپیوٹر اور کاربن سے بنے انسانی اعصاب نیٹ ورک میں بہت واضح فرق ہے، لہذا شعور کی بیداری کی انسانی علامتیں شاید ان سے غیر متعلق ہوں۔ ہم ایک خود ترکیبی دائرے میں پھنس گئے ہیں۔ ابتدا میں ہم فرض کرتے ہیں کہ جب انسان شعور رکھنے کا اقرار کریں تو ان پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ پھر انسانی دماغ کے حصوں کے یہ نمونے یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان کا شعور برقرار ہے، لیکن اگر مصنوعی ذہانت یہ اقرار کرے کہ وہ شعور رکھتی ہے تو کیا ہم اس پر بھی یقین کر لیں؟ فی الوقت ہمارے پاس اس مسئلے کا کوئی جواب نہیں۔ فلسفیوں نے ہزاروں سال پہلے یہ معلوم کر لیا تھا کہ یقینی طور پر یہ ثابت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں کہ اپنے علاوہ کوئی دوسرا ذہن بھی رکھتا ہے۔ انسانوں کے معاملے میں ہم بس یہ مان لیتے ہیں کہ وہ شعور رکھتے ہیں، یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ شاید میں کائنات کا واحد وجود ہوں جو احساس کا حامل ہے اور دیگر تمام انسان اور حیوان بے ذہن روبوٹ ہی ہیں۔ شاید میں خواب کی کیفیت میں ہوں اور جس سے بھی ملتا ہوں وہ اس خواب کا ایک کردار ہے۔ شاید میں ایک مجازی دنیا میں پھنس گیا ہوں، وہ تمام وجود جو میں دیکھتا ہوں محض نقلی ہیں۔ موجودہ سائنسی تعلیم کے مطابق میں جو بھی محسوس کرتا ہوں وہ میرے دماغ میں ایک بجلی کی پیدائش کا نتیجہ ہے، لہٰذا کم از کم نظریاتی طور پر یہ ضرور ممکن ہے کہ میں ایک مکمل مجازی دنیا فرض کر سکوں جسے میں حقیقی دنیا سے الگ نہ پہچان سکوں۔ بہت سے دماغی سائنسدان یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ اب بھی ایسا ہو رہا ہو۔ آپ کو کیا پتہ، ممکن ہے یہ 2216 اور آپ بوریت کا شکار ایک نوجوان ہے جو مجازی دنیا کے کسی کھیل میں قید ہو گیا ہے۔ یہ کھیل قدیم 21ویں صدی کی ابتدائی دلچسپ دنیا کا مفروضہ دکھا رہا ہے۔ ایک بار آپ اس نظریاتی امکان کو تسلیم کر لیں تو ریاضی آپ کو ایک بہت دہشتناک نتیجہ دکھا سکتی ہے، کیونکہ مجازی دنیا محض ایک ہی ہے لیکن ممکنہ مجازی دنیایں لاتعداد ہیں، تو یہ امکان کہ آپ واقعی اس حقیقی دنیا میں زندہ ہیں تقریباً صفر ہے۔
ہماری سائنسی دریافتوں میں سے کوئی بھی دوسرے دماغ کے اس مشہور مسئلے کو حل نہیں کر سکی۔ اب تک اسکالرز جو امتحان وضع کر سکے ہیں اسے ٹیورنگ ٹیسٹ کہتے ہیں، جو صرف سماجی رسوم کا جائزہ لیتا ہے۔ اس ٹیورنگ ٹیسٹ کے مطابق یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا کمپیوٹر شعور رکھتے ہیں، آپ کو بیک وقت ایک کمپیوٹر اور ایک حقیقی فرد سے رابطہ کرنا چاہیے، بغیر یہ جاننے کہ فرد کون ہے اور کمپیوٹر کون ہے۔ آپ جو چاہیں سوال پوچھ لیں، ان سے کھیل میں مصروف ہوں، بحث کریں، یہاں تک کہ محبت کی پینگیں بڑھائیں، جتنا وقت چاہیں لے لیں۔ پھر آپ کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کمپیوٹر کون سا ہے اور انسان کون سا۔ اگر آپ فیصلہ نہ کر پائیں، اگر آپ غلط فیصلہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کمپیوٹر نے ٹیورنگ ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اور ہمیں اس سے کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ گویا وہ باشعور ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ثبوت تو نہیں ہے۔ دوسرے اذہان کی موجودگی کو تسلیم کرنا محض ایک سماجی اور قانونی رسم ہے۔ ٹیورنگ ٹیسٹ 1950 میں کمپیوٹر دور کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک برطانوی ریاضی دان ایلن ٹیورنگ نے وضع کیا تھا۔ ٹیورنگ اس دور میں ہم جنس پرست تھا جب برطانیہ میں ہم جنس پرستی غیر قانونی تھی۔ 1952 میں اس پر ہم جنس پرستی کا مقدمہ چلا اور اسے کیمیائی طور پر کھسی ہونے کی سزا ملی۔ اس نے 2 سال بعد خودکشی کر لی۔ یہ ٹیورنگ ٹیسٹ 1950 کے برطانیہ میں اس امتحان کا ایک استعارہ تھا جس کا ہم پرستوں کو سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کیا وہ ایک معمول کا آدمی نظر آ سکتا تھا؟ ٹیورنگ کو ذاتی تجربے سے یہ معلوم ہوا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اصل میں آپ کیا ہیں، اصل بات یہ ہے کہ دوسرے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ ٹیورنگ کے مطابق مستقبل کے کمپیوٹر 1950 میں برطانیہ کے ہم جنس پرست مردوں کی مانند ہوں گے۔ اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ وہ کمپیوٹر واقعی شعور رکھتے ہیں یا نہیں، اہم بات صرف یہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تجربہ گاہ میں چوہوں کی افسردہ زندگی۔ اب ذہن سے متعارف ہونے اور اس عمر کے ادارک کے بعد ہم اس کے متعلق کتنا جانتے ہیں؟ ہم اپنی توجہ واپس اس جانب مبذول کراتے ہیں کہ کیا دوسرے جانور بھی ذہن رکھتے ہیں۔ کچھ جانور مثلاً کتے تو ٹیورنگ کا ایک ترمیم شدہ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں۔ جب انسان یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کیا کوئی وجود شعور بھی رکھتا ہے تو وہ ریاضی کی استعداد یا اچھی یادداشت نہیں دیکھتے، بلکہ اپنے ساتھ جذباتی تعلق قائم کرنے کی اہلیت دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھار افراد غیر جاندار اشیاء سے بھی گہری جذباتی وابستگی پیدا کر لیتے ہیں، مثلاً ہتھیار، کار، بلکہ زیر جامہ تک، لیکن یہ وابستگی یک طرفہ ہوتی ہے اور کبھی باہمی تعلق سے نہیں بدلتی۔ یہ امر کہ کتے بھی انسانوں سے جذباتی تعلق رکھتے ہیں، کتوں کے بیشتر مالکان تو یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہیں کہ کتے کوئی بے شعور خودکار وجود نہیں، لیکن شکی مزاج تو بہرحال اس سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ وہ یاد دلائیں گے کہ جذبات الگوریدم ہوتے ہیں اور کوئی بھی معلوم الگوریدم بعمل ہونے کے لیے شعور پر انحصار نہیں کرتی۔ جب بھی کوئی جانور پیچیدہ جذباتی رویہ کا مظاہرہ کرے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی نفیس لیکن غیر شعوری الگوریدم نہیں ہے۔ یہ منطق انسانوں پر بھی لاگو آ سکتی ہے۔ ہر کام جو کوئی انسان کرتا ہے جس میں شعور کی موجودگی کا اقرار بھی شامل ہے، نظریاتی طور پر تو ممکن ہے کہ بے شعور الگوریدم ہی کا نتیجہ ہو۔ انسانوں کے معاملے میں بہرحال ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جب بھی وہ کہے کہ وہ باشعور ہیں تو ہم ان کا یہ دعویٰ مان لیتے ہیں۔ کم از کم اس بنیاد پر آج ہم انسانوں کے شعوری اور غیر شعوری ذہنی نمونوں میں تفریق کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ تو کیونکہ حیوانی دماغ انسانی دماغ سے بہت مشابہ ہے، تو جیسے جیسے ہم شعوری نمونوں کی بہتر شناخت کے قابل ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم ان کے استعمال سے یہ بھی معلوم کر لیں کہ جانور کب اور کہاں شعور رکھتے ہیں۔ اگر کتوں کے دماغ باشعور انسانی دماغوں جیسے ہی نمونے پیش کریں تو اس سے ہمیں کتوں کے باشعور ہونے کا ایک اور ثبوت ملے گا۔ بندروں اور چوہوں پر ابتدائی امتحان یہ بتاتے ہیں کم از کم بندر اور چوہے شعور کے وہی دماغی نمونے ظاہر کرتے ہیں، لیکن انسانی اور حیوانی دماغوں کے درمیان فرق کے پیش نظر اور کیونکہ ابھی ہم شعور کے تمام راز سمجھنے سے قاصر ہیں، لہٰذا ایسے فیصلے کن امتحان جو سبھی تشکیک پسندوں کو اطمینان کر سکیں ابھی کئی دہائیاں دور ہیں۔ اس دوران ثبوت فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہو، جب تک کہ ہم اس کے متضاد ثابت نہ کر سکیں؟ کیا ہم کتوں کو بے شعور مشین سمجھیں؟ 7 جولائی 2012 کو اعصابی حیاتیات اور شعوری سائنس کے سرکردہ رہنما جامعہ کیمبرج میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے شعور پر جامعہ کیمبرج کے اعلامیے پر دستخط کیے۔ اس کے مطابق ثبوت اس نقطے پر آ کر جمع ہو رہے ہیں کہ غیر انسانی حیوانات کی اعصابی اناٹمی، اعصابی کیمیا اور اعصابی عملیات میں شعوری حالت کے ذیلی اجزاء موجود ہیں
اور وہ ارادی رویے کے اظہار پر قادر ہیں۔ لہٰذا مہیا ثبوت یہ بتاتے ہیں کہ شعور پیدا کرنے والی ذیلی اجزاء انسانوں تک محدود نہیں۔ غیر انسانی جانور، جن میں تمام پرندے اور پستانیاں شامل ہیں، اور کئی دوسرے وجود مثلاً آکٹوپس بھی ان ذیلی اجزاء کے مالک ہیں۔ یہ اعلانیہ جانوروں کو واضح الفاظ میں باشعور تو قرار نہیں دیتا، کیونکہ اب بھی ہمارے پاس فیصلہ کن ثبوت موجود نہیں، لیکن اس سے ثبوت کی فراہمی کی ذمہ داری ان کے شانوں پر آ گئی ہے جو اس کے برعکس سمجھتے ہیں۔ سائنسی کمیونٹی میں ہواؤں کے بدلتے رخ کو دیکھ کر مئی 2015 میں نیوزی لینڈ اس وقت دنیا کا پہلا وہ ملک بن گیا جس کی پارلیمان نے حیوانات کی بہبود کا ترمیمی بل پاس کیا اور قانونی طور پر جانوروں کو احساس رکھنے والا وجود تسلیم کیا۔ اس بل کے تحت اب جانوروں کو احساس وجود تسلیم کرنا ضروری تھا۔ اب ضروری قرار پایا تھا کہ ان کی بہبود کا خیال رکھا جائے، مثلاً حیوانات کی پرورش کے علم کی ترویج کی جائے۔ اس ملک میں جہاں دمبے انسانوں سے کہیں زیادہ تعداد میں ہیں، 45 لاکھ کے مقابلے میں 3 کروڑ، یہ ایک بہت اہم قدم ہے۔ اس کے بعد کینیڈا کے صوبے کیوبیک نے بھی ایسا ہی قانون نافذ کیا ہے، اور اب دوسرے ممالک بھی ایسے ہی اقدامات کی امید میں ہیں۔ بہت سے کاروبار بھی جانوروں کو احساس وجود تسلیم کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہی وجہ جانوروں کو تجربہ گاہ میں تکلیف دہ تجربات کا ہدف بنا دیتی ہے۔ مثلاً دواساز کمپنیاں اکثر افسردگی کی دواؤں پر تجربات کے لیے چوہوں کا انتخاب کرتی ہیں۔ ایک بہت عام استعمال ہونے والے پروٹوکول کے مطابق آپ 100 چوہے لے لیں تاکہ شماریات پر بھروسہ کیا جا سکے۔ ان میں سے ہر چوہے کو ایک پانی سے بھری شیشے کی نلکی میں ڈال دیں۔ یہ چوہے بار بار اس نلکی سے باہر نکلنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تقریباً 15 منٹ بعد ان میں سے زیادہ تر کوشش ترک کر کے بے حرکت ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے اطراف سے لاتعلق نلکی میں تیرتے رہتے ہیں۔ لیکن اب آپ دیگر 100 چوہے لے کر انہیں بھی پانی بھری نلکی میں ڈال لیں، لیکن انہیں 14 منٹ بعد نکالیں، عین اس وقت جب کہ وہ جدوجہد ترک کرنے والے تھے۔ آپ انہیں خشک کر کے غذا فراہم کریں، کچھ دیر آرام کرنے دیں اور پھر دوبارہ پانی کی نلکیوں میں ڈال دیں۔ اب دوسری بار زیادہ تر چوہے 20 منٹ تک جدوجہد کرنے کے بعد اسے ترک کرتے ہیں۔ یہ اضافی 6 منٹ کیوں؟ کیونکہ گزشتہ کامیابی کی یاد ان چوہوں کے دماغوں میں کچھ حیاتیاتی کیمیائی اجزاء بناتی ہے جو ان چوہوں کو امید دلاتی ہے اور بے بسی کے احساس کو مؤخر کر دیتی ہے۔ اگر ہم ان حیاتیاتی کیمیائی اجزاء کو تلاش کر لیں تو ہم انہیں انسانوں میں افسردگی کے علاج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک چوہے کے دماغ میں کسی بھی لمحے بہت سے کیمیائی اجزاء موجود ہوتے ہیں، تو ہم ان میں سے متعلقہ کو کیسے شناخت کریں؟ اس کے لیے آپ مزید چوہے لیں جو کبھی اس امتحان سے نہیں گزرے ہوں۔ ان میں سے ہر گروہ کو آپ ایک مخصوص کیمیکل کا ٹیکہ لگائیں جو آپ کے خیال میں افسردگی کے علاج کا امیدوار ہو سکتا ہے۔ اب آپ ان چوہوں کو پانی میں پھینک دیں۔ اگر وہ چوہے جنہیں کیمیکل اے کا ٹیکہ لگا ہے صرف 15 منٹ بعد ہی وہ جدوجہد ترک کر دیتے ہیں، تو اس کیمیکل اے کو آپ اپنی فہرست سے خارج کر سکتے ہیں۔ جن چوہوں کو کیمیکل بی کا ٹیکہ لگا تھا، اگر وہ 20 منٹ تک ہاتھ پاؤں مارتے رہیں تو آپ کمپنی کے سربراہ اور رصد کنندگان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے شاید سونے کی کان دریافت کر لی ہے۔ شکی مزاحی نقاد کہہ سکتے ہیں کہ اس تمام تفصیل میں چوہوں کو بلا وجہ انسانی بنا دیا گیا ہے۔ چوہے نہ امید رکھتے ہیں اور نہ افسردگی، وہ کبھی تیزی سے محرک ہوتے ہیں اور کبھی ساکت کھڑے رہتے ہیں، لیکن کچھ محسوس نہیں کرتے۔ انہیں محض غیر شعوری الگورتھم ہی کنٹرول کرتی ہے۔ لیکن ایسا ہوتا تو ان تمام تجربات کی کیا ضرورت تھی؟ نفسیاتی ادویات کا مقصد نہ صرف انسانی رویے میں تبدیلی کی امید ہے بلکہ انسانی احساسات میں بھی۔ جب کوئی گاہک کسی نفسیات دان کے پاس جا کر کہے کہ ڈاکٹر مجھے کوئی ایسی دوا دے دو جو مجھے اس افسردگی سے باہر نکال دے،